بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا کے حوالے سے، اسی طرح نیت کے حوالے سے اور ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہم نے جان لیا نماز کے اندر یہ کس طرح عمل ان کو کرنے ہے۔ اب ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا فاتح لہ، کہ اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ اس پر ہمارے بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ جب قرات ہو رہی ہو تو مقتدی کو بھی یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اگر مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور مفسرین کا اس آیت پر اتفاق ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نماز کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے نماز میں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے حوالے سے ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے نماز میں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور صرف سننا ہی نہیں کہا، غور سے سننا۔ انسان جب بھی کوئی بات سنتا ہے تو خاموش ہو کے سنتے ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، لیکن غور سے سننے کا کہا، بالکل غور سے۔ وَأَنصِتُوا، پھر اوپر سے تاکید بھی کر دی کہ خاموشی کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہاری رحمت کے فیصلے اسی پر منحصر ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے۔ لیکن عبادہ ابن صامت فصاعدا قال سفیان لمن یصلی وحدہ، کہ یہ حدیث اس کے لیے ہے جو انفرادی نماز پڑھتا ہے، جو انفراداً نماز پڑھتا ہے، جو امامت کرانے والا ہے اس کے اوپر، جو انفرادی نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر، مقتدیوں کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک بات، دوسری یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے لا صلاۃ لمن لا فاتح لہ، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں یا جو امام ہے اس کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ الامام الضامن، کہ امام جو ہے وہ مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر امام کی نماز صحیح اتری، پوری اتری، تو مقتدی کی نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی، اور اگر امام کی نماز خراب ہوئی، صحیح نہ ہوئی، تو مقتدی کی نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ او غیرہا، کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی جو فرض نمازوں میں یا اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ لیکن یہاں پر بھی قید وہی ہے کہ یہ انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے ہے یا پھر یہ امام کے لیے ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، خاص کر جہری نمازوں میں، خاص کر جہری نمازوں میں جن میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، اگر ان میں مقتدی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت جو امام کر رہا ہے اس کو سن نہیں سکے گا۔ اور یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر نماز کی جو کامل تکمیل ہے اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کمال درجے کو اس کی نماز نہیں پہنچ سکتی جس نے سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ دیا۔ سجدہ سہو کرنے سے، سب کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ کمال درجے کو نہیں پہنچے گی جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ اور اس کا اگر کوئی اس کو معمول بناتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔